التطبيق والتضايف على وجه آخر ينكشف الغطاء عن وجوههما. الأول أن يفرض الأمور الغير المتناهية بالفعل المرتبة ترتيب. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ثم نفرض منها جا، یہ بات ختم ہو گئی ہے. اچھا آگے فرمایا فجابا جزء من آبا، یہ جملہ ایک ختم ہو گیا. فجابا جزء من آبا، یہ جملہ ادھر ختم ہو گیا. اچھا آگے اب بتا رہا ہے کہ وہ آبا کلہ، آبا معنی میں نے آپ کو ترکیب بتا دیا تھا، لیکن اب آپ کا ذہن نہیں کام کر رہا ہے. آبا کے اوپر کلہ کا حکم لگا دیے کہ نہیں؟ کیا لگا؟ کل کا حکم آبا کے اوپر لگا دیا کہ یہ کل ہے. اسی سے اس کا تعلق ہے، ضرورت کا، اسی جملے سے. یہ آخری جملہ جو ہے وہ آبا کلو، کل کیوں ہے؟ دیکھو نا معنی کو دیکھو، ضرورت دخول آ جا و جا با فی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی. آبا کل ہے، کیوں کل ہے؟ کہ آ جا اور جا با یہ دونوں اس میں داخل ہیں. کس میں داخل ہے؟ فی ہے، آبا میں. تو یہ ضرورت کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اسی آخری جملے سے. بس آبا کلہ سے، ما قبل سے اس کا تعلق نہیں ہے. مفرد بہت دور رہ گیا، سمجھئے؟ صرف اس آبا کلہ سے تعلق ہے. اب اس آبا کلہ تو جملہ اسمیہ ہے، تو یہ تو مفعول لہ والا معنی ہے. انہیں علت بیان کر رہا ہے، علت کہ آبا کلہ کیوں ہے، آبا کے اوپر کل کا حکم کیوں لگ رہا ہے. دیکھو نا میں حکم کر رہا ہوں، حکم بول رہا ہوں نا، تو اس کی علت بیان کر رہا ہے کہ کلہ کا حکم آبا کے اوپر کیوں لگا، کیونکہ یہ آ جا اور جا با یہ دونوں اس میں داخل ہے. تو آبا کل ہو گیا نا، تو آبا کے اوپر کیا لگا؟ کلہ کا حکم. تو بھائی نکال لو نا یہاں پر. ہاں وہ میں حکم کر رہا ہوں یار، تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو. ہاں یحکم علیہ بالکلیت ضرورت دخول آ جا و جا با فیہ. سنائیے کہ اس آبا کے اوپر کلیت کا حکم لگا، کیوں لگا؟ ضرورت، یہ اس کی علت ہے، ضرورت دخول آ جا و جا با فیہ. سمجھ آئیے؟ چلیے. اچھا اب اس قسم کی تراکیب تو بہت آتی ہیں نا عبارات میں، لیکن اس میں یہ اس بات کا خیال رکھا کریں، ضرور نہیں ہے کہ وہ مفعول لہ ہو یا علت ہو یا مفعول مطلق ہو. مفعول مطلق کے لیے البتہ اشارتاً تو اس کا ذکر ہونا ضروری ہے، لیکن مفعول لہ کے لیے ضرور نہیں ہے کہ اس کا معلل بہ جو ہے اس کا بھی ذکر ہو. وہاں پر اتنا اس کی طرف اشارہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ آبا کلہ، یہ کلہ کا جو حکم لگا رہا ہے آبا کے اوپر، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آبا کلہ ایک دعویٰ ہے اور یہ ضرورت اس کے لیے دلیل ہے. تو اب وہ دعویٰ جو ہے اس دعوے کے لیے، وہ دعویٰ کیا ہے؟ اس دعوے کا خلاصہ کیا ہے؟ حکم بالکلیت. یہی ہے نا اس کا خلاصہ، یہی ہے نا. تو یحکم علیہ بالکلیت ضرورت دخول دا، یہ سارا
اب مفعول لہو بن جائے گا۔ اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے تو ایک دلیل کا ذکر کر دیا، ایک برہان کا، جس کو برہان تضعیف کہتے ہیں نا، تو ماتن نے یہ براہین کا سلسلہ چھیڑ دیا ہے، براہین ابطال تسلسل کا سلسلہ چھیڑ دیا۔ جب انہوں نے چھیڑ دیا تو آؤ ایک دو ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ دو اور براہین ہیں جو وہ بھی معروف اور مشہور ہیں، ان کا ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ ایک برہان تطبیق ہے، ایک برہان تضائف ہے۔ تضائف تو کہتے ہیں یہ دو ہم ذکر کر دیں گے، اس لیے کہتے ہیں وَإِذَنْ وَجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرُ التَّطْبِيقِ وَالتَّضَائُفِ۔ جب ماتن نے یہ براہین ابطال تسلسل کا سلسلہ چھیڑ دیا اور ایک کا ذکر کر دیا تو اب ہم پر بھی واجب ہے کہ بھئی ہم دو کا ذکر کر دیں جو مشہور ہیں، لیکن عَلَى وَجْهٍ أَخْصَرَ، مختصر طریقے سے کہتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ لِيُنْكَشَفَ الْغِطَاءُ عَنْ وُجُوهِهِمَا، تاکہ ان کے منہ سے بھی پردے اٹھ جائیں۔ اچھا اب پہلی دلیل جس کو برہان تطبیق کہتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھئی ایسا کرو، مجھے ایک کاغذ دے دو، اچھا دیکھیں برہان تطبیق جو ہے اس کو تطبیق کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان میں یہ فرض کریں گے دو سلسلے جس چیز کو بھی آپ غیر متناہی سمجھتے ہیں، کیونکہ غیر متناہی کے ابطال کے لیے ہیں یہ، تو عدم تناہی کا آپ جہاں قول کریں گے کہتے ہیں ہم وہاں پر ان غیر متناہی چیزوں میں ترتیب فرض کرتے ہیں کہ ان میں ترتیب ہے، ان کو مرتب کر دیتے ہیں، چاہے ترتیب وضعی ہو، پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک کو پہلے رکھا دوسرے کو بعد میں رکھا، چاہے ترتیب زمانی ہو، ایک کل پیدا ہوا دوسرا آج پیدا ہوا، یوں، چاہے ترتیب طبعی ہو، پہلا محتاج لے دوسرا محتاج، سمجھ آئیے۔ لیکن وہ جو تم امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل مانتے ہو نا، اس کو ہم 5 منٹ میں باطل کر دیتے ہیں کہ وہ متناہی ہے۔ کہتے کیسے کہ ہم ان میں ان 3 قسموں کے ترتیبوں میں سے کوئی ایک ترتیب ہمارے لیے کافی ہے، ترتیب چاہے وضعی ہو، چاہے طبعی ہو، چاہے زمانی ہو، ان کو مرتب کر دیتے ہیں۔ مرتب کیسے مرتب کرتے ہیں؟ دیکھو جیسے فرض کرو ایک یہ نقطہ ہے، ہاں یہاں سے آپ کہتے ہیں یہ دوسرا نقطہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یوں چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، یہ لا الہ نہایہ یہ چلا گیا، سمجھ آئیے۔ تم کہتے ہو یہ امور موجودہ غیر متناہیہ، ہم کہتے ہیں ہم ان میں ترتیب فرض کرتے ہیں۔ فرض کرو ترتیب طبعی ہے کہ یہ پہلے والا جو ہے یہ محتاج لے ہے اور یہ دوسرا اس کو محتاج ہے، پھر یہ محتاج لے وہ محتاج، پھر یہ محتاج لے وہ محتاج، اسی طرح
علی القیاس. یہ ترتیبی زمانی ہے. یہ کل پیدا ہوا تھا تو یہ آج پیدا ہو رہا ہے, وہ پرسوں پیدا ہو, یہ اس طریقے سے ہمیں آئیے. تو جو بھی ترتیب ہے کسی بھی طریقے سے ترتیب ہو جائے تو وہ ترتیب ہمارے لیے کافی ہے. آج جو میں کہ ہم ان میں اول, ثانی, ثالث, رابع, خامس, اس ترتیب کی وجہ سے ہم ان میں یہ متعین کر لیں گے کہ یہ اول ہے, یہ ثانی ہے, یہ ثالث ہے, یہ رابع, یہ خامس ہے. یہ ایک سلسلہ ہم اس میں بناتے ہیں. تو ہم فرض کرو, دیکھو نا, وہ جو سلسلہ ہم نے مرتب کر کے بنا لیا, اس سلسلے کا کی ابتدا جہاں سے ہوئی, جہاں سے ترتیب کی ابتدا ہوئی, وہ جو اول ثانی ہم نے فرض کیا نا کہ یہ اول ہے, اس اول کا فرض کرو نام ہم رکھتے ہیں آ. کیا نام رکھتے ہیں؟ آ. یہ نقطہ آ ہو گیا. اچھا, تو تم کہتے ہو وہ غیر متناہی چلا گیا نا, وہ غیر متناہی چلا گیا. وہ جا 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 غیر متناہی جدھر بھی ہے اس کا نام ہم رکھتے ہیں با. وہ آخر میں کہیں جا کر تم کہتے ہو غیر متناہی, وہ اس لا الہ نہایہ میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ با. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ آ سے لے کے با تک یہ جو ترتیب وار سلسلہ ہے یہ کیا ہے؟ غیر متناہی. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ اسی سلسلے سے اب ہم ایک اور سلسلہ جدا کرتے ہیں. فرض کرو یہ آ ہے نا, یہ آ اول ہے نا پہلے سلسلے کا, با, جا, یہ ثانی, یہ ثالث, یہ رابع. اس رابع میں یہاں ایک نقطہ جدا کرتے ہیں, ہاں, اس کا نام رکھتے ہیں کیا؟ جا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, اب دیکھو نا, جا سے لے کے اس کا نام ہو گیا جا, لیکن جدا کر دیا ہم نے. یہ دو سلسلے, یہ ایک اور سلسلہ بن گیا جا میں اول, ثانی, ثالث, اس کے مقابلے میں رابع, خامس, اور وہ غیر متناہی گیا نا تو یہ بھی غیر متناہی چلا گیا. لیکن یہ ویسے میں نے بنا دیا آپ کو, اصل میں یہ ہے نہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اصل میں یہ جا جو ہے یہ سلسلہ ثانیہ کا مبدا ہے, مبدا, اور وہی با اسی سلسلہ ثانیہ کا بھی انتہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو سلسلے بن گئے ہمارے پاس کتنے؟ دو مرتب. ایک کون سا ہے؟ آ با. دوسرا کون سا ہے؟ جا با. کیونکہ وہ با تو آخر میں مشترک ہے نا دونوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بن گیا آبا, دوسرا بن گیا جابا. اچھا, اب ان دو سلسلوں میں ہم ترتیب دیتے ہیں, انطباق کرتے ہیں. ترتیب کا مطلب کیا؟ انطباق, انطباق کرتے ہیں. لیکن دیکھو, انطباق کا یہ معنی نہیں ہے اس جا کو ہم آ کے مقابلے میں رکھیں گے, کیونکہ آ بھی مبدا ہے ایک سلسلے کا, اور جا بھی مبدا ہے ایک سلسلے کا. تو کہتے ہیں تطبیق ہم ایسا کریں گے کہ عقل ایک حکم صحیح
واقعی نفس الامری کرے گا. عقل حکم کرتا ہے کیا کرے گا کہ بھئی اس مبدأ اولا کے مقابلے میں سلسلہ اولا کے مبدأ کے مقابلے میں سلسلہ ثانیہ میں بھی مبدأ ہے. یہ عقل نے ایک حکم کر دیا ہے نا, یہاں آ ہے تو وہاں جا ہے, یہ اس کے مقابلے میں. ہاں سمجھ. اچھا پھر سلسلہ اولا میں ثانی ہے تو ثانیہ میں بھی اس کے مقابلے میں ثانی ہے. سلسلہ اولا میں ثالث ہے تو ثانیہ میں اس کے مقابلے ثالث ہے. سمجھ آ رہی ہے. سلسلہ اولا میں رابع ہے تو اس کے مقابلے میں سلسلہ ثانی میں بھی رابع ہے. تطبیق کا یہ مطلب ہے کہ عقل یہ انطباق والا حکم کرے گی. ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو حرکت دے کر اس سلسلے کو کھینچ کر تو اس کے اوپر منطبق کریں گے. سمجھ آئیے, یہ نہیں کریں گے کیونکہ حرکت اگر آپ نے دی, وہ ایک کو کھینچا اور اس کے اوپر لگا دیا تو یہ حرکت کی وجہ سے تو حقائق اشیاء بدل جائیں گی, حالانکہ ہم نے حقائق کو نہیں بدل کرنا, تبدیل نہیں کرنا, اسی طرح رکھنا ہے. سمجھ آ گئی ہے. صرف حکم عقلی چاہیے ہمیں کہ عقل یہ حکم کرے کہ بھائی مبدأ اولا میں سلسلہ اولا میں ایک ہے, ایک نمبر کا ہے تو ثانیہ میں بھی ایک نمبر کا ہے. سلسلہ اولا میں 2 نمبر کا ہے, ثانیہ میں بھی 2 اس کے مقابلے میں ہے. اولا میں 3, ثانیہ میں 3 اس کے مقابلے میں ہے. یہ حکم چاہیے ہمیں سر. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا یہ حکم اسی طرح عقل جو ہے وہ کرتی رہے گی, کرتے رہے گی. تو ہم تم سے پوچھتے ہیں, یہ ایک بات کہتے ہیں, اس سے قبل یہ بات سمجھ لیں کہ یہ آ با کا سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ کل, اور یہ جا با جو ہے یہ کیا ہے, یہ اس کی جز ہے. جا با یہ جز ہے ایک. دوسری جز کون سی ہو گئی, آ اور جا. ایک جز ہو گئی آ اور جا. اس آ با کی اے آ اور جا ایک جز, اور جا اور با دوسری جز. تو آ اور جا بھی آ با کی جز ہے, اور جا اور با بھی آبا کی جز ہے. تو آبا کیا بنا, کل. سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا تو جب آبا کل بنا, اب بتاؤ کہ اگر ثانیہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے وہ جز جو اولا کے ہر جز کے مقابلے میں. اگر ثانیہ کے اندر بھی جز موجود ہے ایسا جو اولا کے ہر جز کے مقابلے میں, اولا کے اندر جو بھی جز نکالتے ہو اس کے مقابلے میں ثانیہ میں کوئی نہ کوئی جز ہے. اگر یہ سلسلہ تطبیق کا, عقلی تطبیق کا یوں چلا گیا اور عقل پہلے والے سلسلے میں جو جز نکالتی ہے تو ثانیہ میں اس کے مقابلے میں بھی کوئی نہ کوئی جز ہے. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلا جائے تو پھر کیا لازم آ جائے گا, جز کل کی مساوات.
کیوں کہ یہ جا اور با یہ جز نہیں تھا آ با کے لیے. تو اب جب تم کہتے ہو کہ آ با میں ہم جو بھی جز نکالیں گے تو دوسرے میں اس کے جز میں اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی جز ہے، تو مساوات لازم آ گئی کس کی؟ کل اور جز کی، کیونکہ آ با تو کل تھا تو جا با تو اس کی جز ہے، تو کل اور جز میں مساوات لازم نہ آئی. ہاں تو کل اور جز میں مساوات تو بالکل محال ہے. کیوں کہ مستلزم ہے اجتماع نقیضین کو. کل اور جز کو اگر مساوی مانتے ہو تو لازم کیا آ جائے گا؟ اجتماع نقیضین. کیسے بھائی؟ کہ دیکھو کل کل اعظم من الجز، قضیہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے بکلیہ ہے. تو اب کیا لازم آ گیا کہ بعض الجز لیس باعظم، بعض الکل لیس باعظم من الجز. یہ جو کل ہے یہ تو جز سے اعظم نہ ہوا، یہ تو اس کے مساوی ہو گیا. تو بعض الکل لیس باعظم من الجز صالح جزیہ ہے کہ نہیں؟ تو صالح جزیہ موجب کلیہ کی نقیض نہیں ہے. ہاں تو اجتماع نقیضین لازم نہیں ہے. تو یہ اگر تم یہ تطبیق لا الہ نہایا دونوں میں چلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ بھئی پہلے سلسلے میں آپ جو بھی جز نکالیں گے تو ثانیہ میں اس کے مقابلے میں جز ہے، تو اگر یہ سلسلہ تطبیق کا اس طرح گیا تو پھر تو لازم آ جائے گی مساوات بین الجزء والکل، اور کل جز کی مساوات تو محال ہے، کیونکہ اس کا لازم کیا ہے؟ محال. اجتماع نقیضین، تو اجتماع نقیضین تو محال ہے، لازم تو محال ہے، تو فالملزوم تو کل جز کی مساوات بھی محال ہے. اچھا، اور اگر عقل نے ایسا حکم نہ کیا، ہاں عقل حکم کرتی رہی ایک اولا میں ایک جز نکال لیا، اس کے مقابلے میں ثانیہ میں بھی ہے، اور نکالا ثانیہ میں بھی ہے، اور نکالا ثانیہ میں بھی ہے، اور نکالا ثانیہ میں بھی ہے، لیکن آخر کار 1 2 4 10 15 20 مرتبے کل کے اندر ایسے نکلے کہ ان کے مقابلے میں جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. اگر ایسا نکلا اور یقیناً نکلے گا، تو جب ایسا نکلا تو اب کل کیا ہوا؟ سلسلہ اولا کیا ہوا؟ ازید. سلسلہ ثانیہ کیا ہوا؟ انقص. کیونکہ آپ نے کہا کہ بھئی کل کے اندر ایسے بعض اجزاء نکل آئے کہ ان کے مقابلے میں جز میں کوئی جز نہیں ہے، تو جب اس کے مقابلے میں جز نہیں ہے تو یہ انقص ہو گیا نا، وہ ازید ہو گیا نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھئی ازید میں جو زیادت ہوتی ہے وہ بعد انصرام جمیع احاد مزید علیہ کی ہوتی ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اس سلسلے کو مزید علیہ، یہ جو سلسلہ اولا میں کچھ زیادت ہوگی تو وہ کب ہوگی کہ مزید علیہ جو اجزاء تھے وہ ختم ہو گئے نا، انصرام ہو گیا نا ان کا، تو سلسلہ ثانیہ تو منقطع ہو گیا، وہ تو متناہی ثابت ہو گیا، کیونکہ سلسلہ ثانیہ مزید علیہ ہے نا، تو مزید علیہ تو ختم، وہ تو متناہی، تم نے فرض کیا تھا غیر متناہی، تو وہ تو متناہی نکلا. اچھا، اب یہ جو ازید نکلا ادھر دیکھو کہ ابتدا میں دونوں کے مبدا میں کتنا فرق ہے، تو اتنا فرق آخر میں نکلے گا. کیوں کہ با تو وہاں پر دونوں کا نہایا ہے نا بھائی، با کیا ہے؟
تو جب تو اس طرف میں تو دونوں برابر ہیں، با ہے، تو زیادتی جو آئی وہ زیادتی کس طرف میں آ گئی ہوگی، کتنی آ گئی ہوگی؟ پہلے والے سلسلے کی دوسرے پر زیادتی کتنی آ گئی ہوگی؟ جتنی زیادتی مبدا میں، مبدا این میں ہے۔ دیکھو مبدا میں اس کا جو یہ جو مبدا ہے یہ 1 2 3 تین اجزاء سے کی زیادتی ہے اس میں، کس سے؟ دوسرے سلسلے سے، سمجھ آئیے؟ تو آخر میں دو با دونوں کا ہے نا منتہا، تو سلسلہ اولا کی زیادتی ثانیہ پر کتنی لازم آ گئی؟ بقدر متناہی، بقدر، کیونکہ وہ زیادتی کتنی ہے؟ جتنی ابتدا میں سلسلہ اولا زائد ہے، تو ابتدا میں سلسلہ اولا کتنا زائد ہے؟ بقدر متناہی زائد ہے۔ تو جب متناہی پر بقدر متناہی زیادتی ہو، یہ پہلا والا سلسلہ، یہ دوسرا سلسلہ جو ہے یہ متناہی نکلا تھا نا، تو اس سے یہ زیادہ ہے کتنا؟ بقدر متناہی۔ تو جب متناہی پر زیادتی ہو بقدر متناہی تو وہ غیر متناہی ہوتی کہ متناہی ہوتی؟ تو اس سلسلے اولا کو تم نے فرض کیا تھا کیا؟ لازم کیا ہے؟ یہ ہے برہان تطبیق۔ آئی سمجھ میں؟ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ الاول ان یفرض الامور الغیر المتناہیۃ الموجودۃ بالفعل المرتبۃ، ہاں کہ امور غیر متناہیہ اگر تم مانتے ہو کہ بھئی کوئی چیز کہیں غیر متناہی ہے تو ہم یہ برہان تطبیق لے آتے ہیں، ہاں وہ امور غیر متناہیہ موجود بالفعل جو ہے ان کو مرتب کر دیتے ہیں۔ ترتیب جو ہے وہ عام ہے، کہتے ہیں ترتیباً طبعیاً و وضعیاً وغیر ذالک، تینوں میں سے کوئی تو ہوگی۔ بحیث، کیسے ترتیب دیتے ہیں؟ بحیث یتعین الاول والثانی والثالث، کہ اس میں 1 2 3 متعین کرو اجزاء، آئیشوں میں وہ ہاکذا، اچھا اسی طرح کرو۔ فلنسلم المبدأ من تلک السلسلۃ، تو سلسلہ اولا میں ایک مبدا ہم فرض کرتے ہیں، مثلا وہ کون ہے؟ وہ آ ہے، آ، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ آ، آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ مبدا ہو گیا، اور جانب آخر جو اس کا ہے وہ فرض کرتے ہیں با، او لا الہ الا، چلا گیا۔ اچھا، ثم نفرض منہا جا، پھر اسی سلسلے کے اندر ہی ہم جا فرض کرتے ہیں، تو ایک دوسرا سلسلہ گویا کہ بن جائے گا جا سے لے کے او با تک، کیا سے لے کے با، تو دونوں کا منتہا ہے جا، فجا با، دیکھو جزء من آبا، یہ جو جا با ہے یہاں سے لے کے یہاں سے وہ جا با، یہ کیا ہے؟ جز ہے، کس کا؟ آبا کا، آبا کا، عائشہ میں۔ اچھا، وہ آبا کلہ، اور آبا دیکھو آبا یہ کل ہو گیا، تو آبا کے 2 اجزاء ہو گئے نا، کون کون سے؟ ضرورتا دخول آ جا، دیکھا ایک تو یہ آ جا جو ہے، آ جا یہ داخل ہے آبا میں، دوسرا جا با، وہ جا سے لے کے با تک وہ داخل ہے کس میں؟ فی ہے، کس میں؟ آبا میں، تو آبا کل نہیں، وہ اس کے 2 اجزاء ہو گئے، بس سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب وہ تطبیق کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا أَطْبَقْنَا آ عَلَى جا، جب مبدأین کا ہم تطبیق کرتے ہیں تو ایک مبدأ کون ہے؟ آ، دوسرا کون ہے؟ دوسرے سلسلے کا جا، ہاں، تو جب آ کو ہم نے جا پر منطبق کر دیا
علی جا. اطباق کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کو کھینچ کر یہاں پر لے آئیں گے یا اس کو ریٹرن کر کے واپس کر کے تو اس آ کو ادھر لے آئیں گے، ایسا نہیں، حرکت نہیں دیں گے. کہتے ہیں بمعنی، دیکھو بمعنی ایقاع المرتبۃ بإزاء المرتبۃ، ایقاع المرتبۃ بإزاء المرتبۃ. تطبیق کا یہ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ نکالو پہلے میں تو اس میں دیکھو کہ ثانیہ میں اس کے مقابلے میں کوئی مرتبہ ہے کہ نہیں ہے. تطبیق کا یہ مطلب ہے. لا بالحرکتی، ایسا نہیں کہ ایک کو کھینچیں اور دوسرے کے ساتھ اس کو لگا دیں. ولا بإيقاع المحاذات، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں آپ محاذات واقع کریں کہ اس کو ادھر کھینچیں تو یہ جو جا ہے یہ محاذی ہو جائے آ کا، ایسا بھی نہیں، کیونکہ وہ تو پھر حرکت آ گئی. محاذات تو پھر مستلزم ہے حرکت کو، اس کو نیچے کرو گے نا، محاذات تو جب آئے گی تو محاذات بھی بدون حرکت نہیں ہو سکتی. تو حرکت تو لانا نہیں ہے، کیونکہ حرکت کے آنے کی وجہ سے تو حقائق بدل جائیں گے، وہ تو سارے سلسلے گڑبڑ ہو جائیں گے. تو وہ تو ہم نے نہیں کرنا، صرف حکم عقلی کرنی ہے. بل بأن يحكم العقل حكما صحيحا واقعيا، بلکہ تطبیق کا یہ مطلب ہے کہ عقل ایک حکم صحیح واقعی نفس الامری حکم کرے. بأن في السلسلة الأولى، ہاں اس طریقے سے کہ سلسلہ اولا میں آنی سلسلۃ الکل، جو آبا والا سلسلہ ہے، اس میں مبدأً ایک مبدأ ہے. وہ مبدأ کون سا ہے؟ آنی آ. کما فی سلسلۃ الجزء مبدأً، جس طرح سلسلہ جز میں ایک مبدأ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آنی جا. اچھا، تو آ جا کو تو منطبق کر دیا، اسی طرح ثانی کو، سلسلہ اولا کے ثانی کو سلسلہ ثانیہ کے ثانی پر منطبق کرو. یوں چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ کہ اس کے مقابلے میں یہاں بھی ہے، اس کے مقابلے میں بھی یہاں ہے، اس کے مقابلے میں بھی یہاں ہے. ہاں، کما فی سلسلۃ الجزء مبدأ آنی جا وان فی السلسلۃ الاولى ثان كذلك فی الثانیۃ ثان وهكذا يحكم العقل بوجود تعیین المراتب بسبب الترتیب فی الثالث والرابع. یوں چلتے جاؤ، سمجھ آئیے. اچھا، تو یا تو بھائی فَإِمَّا أَن يَحْكُمَا بِالْحُكْمِ الصَّحِيحِ بِأَنَّ بِإِزَاءِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِّنَ الْأُولَى مَرْتَبَةً مِّنَ الثَّانِيَةِ، یا تو پھر یہ حکم چلتا جائے گا حتیٰ کہ عقل جو ہے وہ حکم کرتی رہے گی کہ بھائی ثانیہ کے اولا کے کوئی بھی جز آپ نکالیں، اس میں ثانیہ سلسلے میں اس کے مقابلے میں جز ہے. تو اگر یہ کرو گے، اگر ایسا حکم جاری رہا تو یلزم مساوات الکل للجزء، تو لازم آ جائے گی کیا چیز؟ ہاں، کہ وہ آ با کل تھا نا، وہ مساوی ہو جائے کس کے؟ جا با کے. جا با تو جز تھا. سنائیے، فیلزم حینئذ اجتماع النقیضین فی الواقع، تو اگر مساوات کل اور جز آ گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لازم تو باطل ہے، کیونکہ یہ تو اجتماع نقیضین لازم. فإن في الكل مرتبة لم يكن بحذائها في الجزء وإلا لم يكن الكل كلا ولا الجزء جزءا. سمجھائیے، یا تو پھر ایسا ہوگا کہ کل میں ضرور ایک ایسا مرتبہ ہوگا جو اس کے مقابلے میں جزء میں نہیں ہوگا، اور اگر تم مانتے ہو کہ نہیں، جو بھی کل میں ہے اس کے مقابلے میں جزء میں بھی ہے، تو پھر لازم آ جائے کیا کہ کل نہ رہے، جز نہ رہے. جس کو تم نے جز فرض کیا تھا وہ تو جز نہ ہوا، وہ جز ہو گیا، وہ تو کل کے مساوی ہو گیا. اور جس کو تم نے کل فرض کیا تھا وہ کل ہو گیا. کس کے لیے کل ہے؟ وہ اس کا جز نہیں ہے. تو جس کی جز نہ ہو وہ کل ہوتا ہے. تو کل نہ رہا، جز نہ رہا. اس لیے کہتے ہیں فلو فرضنا مساواتہما، اگر ہم ان دونوں کے مساوات کو فرض کریں گے، بمعنی ان کل مرتبۃ من الاولی بازائی مرتبۃ من الثانیہ، اس طریقے سے کہ جو بھی مرتبہ اولا میں نکالو گے ثانیہ میں اس کے مقابلے میں مرتبہ ہے.
اگر اس طریقے سے کرو گے تو یلزم صدق الصالبۃ الجزیۃ والموجبۃ الکلیۃ مع بقاء شرائط التناقض. سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں تو اجتماع نقیضین آ جائے گا. اجتماع صالبہ جزیہ بھی صادق آ جائے گا بھائی کہ بعض الکل بیاعظم من الجز، اور موجب کلیہ تو پہلے صادق ہے کہ کل کل اعظم من الجز. آئیسوں میں اور شرائط تناقض بھی باقی ہیں. کیوں کہ موضوع کی وحدت، محمول کی وحدت، نسبت کی وحدت، جہاد کی وحدت، وہ سب چیزیں تو اس میں ملحوظ ہیں. اس میں کوئی فرق آیا؟ فَإِنَّا بَعْدَ الْانْطِبَاقِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لَمْ يَخْتَلِفْ حَقِيقَةُ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ بِالضَّرُورَةِ. کیونکہ انطباق کے بعد کیا کل اور جز کی حقیقت مختلف ہو گئی ہے؟ کوئی فرق تو آیا نہیں ہے. تو جب حقائق کل جز کے مختلف نہیں ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ شرائط تناقض بھی موجود ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا تو میرے بھائی اگر یہ ہو گیا تو یہ تو اجتماع نقیضین آ گیا تو یہ لازم تو باطل ہے، تو پھر ملزوم ہو مثلو، تو کل اور جز کی مساوات بھی باطل ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا تو جب یہ لازم تو باطل ہو گیا، یہ صورت تو باطلہ ہے کہ مساوات آ جائے، تو پتہ لگا کہ فَكَمَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ. آئی سمجھ؟ جیسے پہلے ابتدا میں دونوں سلسلوں میں تفاوت تھا، دونوں مبدئین میں تفاوت تھا. ہاں کذالک بعد الانطباق، تو انطباق کے بعد بھی اتنا ہی تفاوت ہوگا. کیوں کہ منتہا تو دونوں کا ایک ہے، وہ تو با ہے. منتہا میں کوئی ایک بڑا ہے دوسرے سے، تو تفاوت کتنا رہ گیا؟ وہ جو ابتدا میں تھا وہی تفاوت رہ گیا دونوں میں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا فَكَمَا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ كَذَلِكَ بَعْدَ الْانطِبَاقِ. تو اب انطباق کے بعد بھی اتنا ہی تفاوت ہوگا. سمجھ آئیے؟ تو وہ تفاوت جب آ گیا تو تساوی تو ختم ہو گئی نا. اچھا ایک دوسرا کہتے ہیں وَإِمَّا أَلَّا يَحْكُمَ الْعَقْلُ بِوُقُوعِ كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِّنَ الْأُولَى بِإِزَاءِ الثَّانِيَةِ. یا تو یہ عقل اگر یہ حکم کرتا جائے تو وہ تو باطل ہو گیا، لیکن یا پھر یہ کہ عقل رک جائے گی، وہاں دیکھ لے گی کہ بھئی کل کے اندر تو ایک مرتبہ ہے جس کے مقابلے میں جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. ایسا ایک مرتبہ آ جائے گا نا. سمجھ آئیے؟ تو فَالْأَوَّلُ زَائِدٌ عَلَيْهِ. تو پہلا کون سا؟ وہ کل والا سلسلہ وہ زائد ہوگا علیہ کس پر؟ وہ دوسرے پر. سمجھ آئیے؟ زائد ہوگا. کتنا زائد ہوگا؟ بے مرتبت متناہیت. کیوں کہ ابتدا میں جو زیادت تھی وہ تو بے مراتب متناہیہ تھی، وہی لازم آ گئی ہے نا. تو یہاں زیادت بے مرتبہ متناہیہ ہوگا. وزیادت بعد انصرام جمیع احاد المزید علیہ. اور زیادت کب ہوتی ہے؟ جب مزید علیہ کی جمیع احاد ختم ہو جائے. تو دوسرا سلسلہ تو منتہی ہو گیا کیونکہ وہ مزید علیہ ہے. تو اس مزید علیہ کے جب جمیع احاد ختم ہو گئے تو زائد کی زیادت پھر شروع ہو گئی ہے نا. اچھا تو دوسرا سلسلہ کیا ہوا؟ متناہی. جا با والا سلسلہ کیا ہو گیا؟ وہ مزید علیہ بن گیا نا. تو یہ ایک مزید پہلا جو ہے آبا وہ مزید ہو گیا. اچھا فثانی متناہن. تو پتہ لگ گیا کہ دوسرا سلسلہ تو متناہی نکلا. تم نے فرض کیا تھا غیر متناہی، لازم آ گیا متناہی. والاول انما یزید علیہ بقدر متناہن. اور پہلا جو ہے وہ دوسرے سے کتنا زیادہ ہے؟ بقدر متناہی. تو میرے بھائی متناہی کے اوپر جو چیز زائد ہو جائے بقدر متناہی وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی متناہی ہوتا ہے. فہو ایضا متناہن. تو وہ پہلا سلسلہ بھی متناہی نکلا.
فَيَظْهَرُ الْخُلْفُ تو خلاف مفروض ظاہر ہو گیا. تم نے فرض کیا تھا کہ کیا ہے غیر متنعی، لازم کیا گیا متنعی. آئی سمجھ میں؟ چلو